کہ سگریٹ کا جو تمباکو ہے نا وہ صحت کے لیے نقصان دہ، لیکن فوری اور یقینی نقصان نہیں ہوتا، اس کا ٹائم لگتا ہے. تو ایسے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری صحت کو نقصان دیتی ہیں لیکن لانگ ٹائم میں جا کے. تو اس لیے حرام کا جو جتنی حرام ہوگی تو اس کا درجہ اتنا ہی ہے. تو اب ایک خودکشی یہ ہوتی ہے آپ کھمبے سے لے جا سے چپک گئے، وہ تو 100% حرام ہے. ایک خودکشی یہ ہوتی ہے کہ آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں اور آپ پھر بھی مٹھائی سے پرہیز نہیں کر رہے، تو اس کو وہ حرام تھوڑی کہا جائے گا جو کھمبے سے چپکنے والے کو کہا جائے گا. اس کو یہ کہا جائے گا مکروہ، ناپسندیدہ. علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کا پیٹ بھر گیا اور آپ کو پتا ہے مزید ایک نوالا کھاؤں گا صحت کو فائدہ نہیں ہوگا، یہ نوالا بھی حرام ہے، لیکن یہ حرام اس درجے میں نہیں ہے، کراہت ہے، ناپسندیدہ کے درجے میں مکروہ ہے. تو ایسے ہی سگریٹ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، اس کی آمدن بھی ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، حرام نہیں کہہ سکتے ہم اس کو. ہماری رائے یہی ہے اس بارے میں. چرس کی آمدن حرام ہے، ہیروئن کی آمدن کیا ہے؟ حرام. تو چرس اور سگریٹ میں کوئی فرق تو ہوگا نا، ہیروئن اور سگریٹ. تو اس لیے ہم مشورہ یہی دیتے ہیں کہ سگریٹ کا کام نہ کرو آپ. باقی کوئی کر رہا ہے تو اس کی آمدن کو حرام نہیں کہا جائے گا، ناپسندیدہ ضرور کہا جائے گا. حدیث میں اور بہت سارے کام ایسے ہیں جن کو شریعت نے ناپسندیدہ کہا ہے لیکن پھر بھی نبی نے اس کو حرام نہیں سمجھا. جیسے حجامہ، یہ جو خون نہیں نکالتے، اس کی اجرت کو نبی نے پسند نہیں کیا لیکن آپ نے اس کی اجرت دی ہے. پسند کیوں نہیں کیا؟ یہ کام ہر وقت جو حجامہ کرنے والا، آپ دیکھو لوگوں کی کمیزیں اتار کے بیٹھا ہوا ہوگا، کپ لگا کے خون نکال رہے، گندگی میں ملوث ہونا پڑتا ہے. ایک ایسا پیشہ ہے جو سلیم الطبع آدمی کو اچھا نہیں لگتا. کہیں آپ رشتہ لینے کے لیے جاؤ، آپ کیا کرتے ہو، لڑکی والے پوچھے میں حجامہ کرتا ہوں، ایک دم ان کے دماغ میں آئے گا کمیزیں اتار کے لوگوں کی کیا لگاتا ہے. ایک تو ڈاکٹر کبھی کبھار یہ کام کر رہا ہوں نا، کرتا ہی یہی ہے، کپ لگا کے خون نکالتا ہے، پھر بلیڈیں لگاتا ہے، پھر دوسرے کی کمیز اتارے گا، خون نکالے گا. اور آسان بغلیں صاف کرنا جائز ہے یا نہیں ہے لوگوں کی؟ بولو نا، لوگوں کی بغلیں صاف کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے نا بھائی، اس میں ناجائز والی صدر میں تھوڑی داخل ہے. اب آپ نے ادارہ کھول لیا، دکان کھول لی کہ میں صرف بغلیں صاف کروں گا لوگوں کی، کوئی گناہ نہیں ہے، بالکل آمدن حلال ہے، لیکن پسندیدہ کہلائے گی؟ کہیں رشتہ لینے کے لیے گئے، آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، سائنٹسٹ ہے، ٹماٹر بیچتا ہے، ٹھیک ہے اچھی بات، بغلیں صاف کرتا ہے لوگوں کی. ایک دم ذہن میں کیا آئے گا، بے یار ہر وقت گھسا رہتا ہوگا اندر لوگوں کی نا، گند میں گھسا رہتا ہوگا. تو ایسے ہی جو ہر وقت حجامہ ہی کو پیشہ بناتے ہیں، تو نبی نے اس عمل کو پسند نہیں کیا، اس کی اجرت کو سخت قرار دیا ہے. لیکن پھر بھی جس نے نبی کا حجامہ کیا، آپ نے ان کو اجرت دی ہے. تو کچھ چیزیں حرام نہیں ہوتی لیکن وہ قابل تعریف نہیں ہوتی. اور آسان مثال دیکھو، لوگوں کے گٹر صاف کرنے والی کمائی جائز ہے یا نہیں؟ اب آپ بن جاؤ، میں لوگوں کے گٹر صاف کروں گا جی، کماؤں گا، ٹھیک ہے بھائی جائز ہے، لیکن کوئی آپ سے مشورہ لے گا تو لوگ کیا کہیں گے، یار کوئی اور کام کیوں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اتنا رسوا کر رہا ہے کہ ان کی گندگی تو اٹھا رہا ہے. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، عزت دار بنایا، تو کام بھی کون سے کرو، عزت والے. میں جب یہاں آیا نا تو کسی نے مجھے کہا ہمارے یہاں مردہ نہلا دو. میں نے کہا میں مردے نہلانے کا کام نہیں کرتا، میں مردے نہلانے کا کام میں نے صرف اپنے والد کو غسل دوں گا، اپنے قریبی کوئی ریلیٹو ہوگا اس کو غسل دوں گا، یا اپنا دوست ہوگا نا جگری، اس کے باپ کو میں دوستی یاری میں غسل دے دوں گا. میں اس کو پروفیشن نہیں بناؤں. جائز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا جو مردوں کو غسل دیتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، لیکن بھائی میں نے کہا میں اپنے آپ کو کیوں، اللہ نے مجھے ٹوٹی پھوٹی عزت دی، میں اچھے خاندان میں پیدا کیا، میں اس قابل نہیں ہوں، میرے اعمال اس قابل نہیں ہے، لیکن میں اپنے آپ کو لوگوں میں کیوں ذلیل کروں بھائی؟ میں اپنی ویلیو لوگوں کی نظروں میں کیوں گراؤں؟ مردے نہلا کے جو مردہ ہو رہا ہے. تو ایک مولوی صاحب سے میں نے یہ کہہ دیا بھائی میں یہ کام نہیں کرتا، وہ غصے ہو گئے، کہہ رہے یہ ثواب نہیں ہے مردے نہلانا. میں نے کہا ثواب ہے تو جس کا باپ مرا ہے اس کے بیٹے کے لیے ثواب ہے. کہہ رہے نہیں یہ تو انسانیت کی خدمت ہے. میں نے کہا بھائی انسانیت کی خدمت تو یہ بھی ہے کہ پھر آپ لوگوں کے گوں بھی اٹھاؤ، جا کے کسی کا گٹر بند ہو جاتا ہے آپ جا کے صاف کرو. کہتے ہیں آپ کو تو وہ آتا نہیں. میں نے کہا میں سیکھ بھی بھنگیوں سے سیکھ سکتا ہوں میں یہ کام، میں کیوں مردے نہلاؤں وہی لوگوں کے لے جا کے. انہوں نے کہا نہیں یہ سنت طریقے کے مطابق لوگوں کو نہلانا آتا نہیں ہے اس لیے آپ نہلائیں. تو میں نے کہا سنت طریقے کے مطابق نہلانا آتا نہیں ہے تو میں نہلانا سکھانا میری ذمہ داری ہے. کوئی میرے پاس آئے کہ میں نے مردہ نہلانا ہے، سنت طریقہ کیا ہے میں اس کو بتا دوں گا، یہ میرا کام ہے، نہلانا میرا کام نہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ پہ غسل فرض ہوا، آپ کی شادی تھی، صبح آپ نے غسل کرنا تھا، رخصتی ہو گئی، اب صبح آپ نے غسل کرنا ہے. اب آپ کو غسل فرض کیسے کیا جاتا ہے آپ کو آتا نہیں ہے، آپ مجھے فون کر کے فرض غسل کا طریقہ پوچھو گے، میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا، یہ میری شرعی ذمہ داری. لیکن اگر آپ کو آ کے مجھے نہلا بھی دیں تو میں نہلاؤں گا آپ کو. آپ 1 کروڑ روپے بھی دو گے نا، سب سنت کے مطابق مجھے نہلا دیں اور میں نے یہاں سے یہاں تک وہ باندھا ہوا ہے، سطر نظر نہیں آئے گا، میں پھر بھی نہیں نہلاؤں گا. چاہے 1 کروڑ کیا 10 کروڑ بھی دو، میں کہوں گا میری 2 ٹکے کی عزت نہیں رہے گی. آج اس کو نہلانے جا رہا ہوں، آج اس کو. تو ایسے ہی جب مر جائے گا تو میں کیوں نہلاؤں بھائی؟ جو اس کی اولاد ہے وہ نہلائے نا ان کو.
اگر اس کو سنت طریقہ نہیں آتا تو سنت طریقہ بتا دوں گا میں. تو یہ مردے نہلانا، اب علماء بعض یہ کام کر رہے ہوتے ہیں بھائی، یہ علم والوں پہ سوٹ نہیں کرتے. آپ اپنی دیکھو، اسلام میں سب سے پہلے جان کی حفاظت، اس کے بعد سب سے پہلے عزت کی حفاظت ہے. مال اس کے بعد ہے، اس کے بعد مال کی حفاظت ہے. حفظ جان اور ناموس یعنی عزت کی حفاظت، اور اس کے بعد مال کی حفاظت ہے. عزت پہلے ہے، پیسہ بعد میں ہے. تو اس لیے وہ چیزوں کو پیشہ مت بناؤ جن میں انسان کی عزت ختم ہوتی ہے، تو وہ نہیں بنانے چاہیے، اس کو نہیں کرنا چاہیے وہ کام انسان. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں عزت جاتی نہیں ہے، لیکن بے وقوف لوگ سمجھتے ہیں کہ عزت نہیں ہو رہی. وہ تو پھر بے وقوفوں کے تو معیار ہی الگ ہوتے ہیں نا. اب جو ٹھیلا لگا رہے ہیں، ٹماٹر بیچ رہے ہیں، یہ کوئی توہین کا کام نہیں ہے. بزنس کر رہا ہے اپنا، ٹھیلا اپنا، اس میں اگر اس کو کوئی حقارت سے دیکھتا ہے تو دیکھنے والا برا ہے. لیکن گندگیاں صاف کرنا لوگوں کی، تو یہ کام مجبوری میں کسی بیچارے کا کوئی رسک نہیں ہے، وہ تو ایک مجبور ہے. بھیک مانگنے سے اچھا ہے، میں بھنگیوں کو بری نیت سے نہیں دیکھتا، بھیک مانگنے سے اچھا ہے کہ گٹر صاف کر کے کما لیتے ہیں. بھیک مانگنے سے کروڑا گنا بہتر ہے. اب ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا جائز ذریعہ ہے کمانے کا تو بھائی مردے کو آپ مت نہلاؤ، اس کو آمدن اور پیشہ مت بناؤ. میں طلبہ کو بھی منع کرتا ہوں. اچھا، بات سے بات نکلتی ہے. ایک طالب علم کو میں نے پوچھا بیٹا تمہاری ذریعہ آمدن کیا ہے؟ کہہ رہا میں شادی کر رہا ہوں. میں نے کہا تمہاری ذریعہ آمدن کیا ہے؟ کہہ رہے میری ذریعہ آمدن کیا ہے، مردانہ قوت کی دوائیں بیچتا ہوں. مت کرو. کہہ رہے یہ کیا بات ہوئی یار، یہ تو جائز ہے. میں نے کہا جائز ہے، طالب علم پہ یہ کام سوٹ نہیں کرتا. پھر میں نے اپنے میں نے کہا میرے تو 4 شادیاں ہیں نا، کتنے لوگوں نے مردانہ قوت کے سلسلے میں مجھ سے رابطہ کیا ہوگا. آپ کی سوچ ہے. میں اگر یہ بزنس کرنا چاہتا کھرب پتی ہوتا، میں سمجھ رہے ہو، کھرب پتی ہوتا میں نے کہا میں نے کیوں نہیں کیا، لیکن یہ چھاپ ہی غلط ہے یار. ہم کیا بیچ رہے ہیں لوگوں کو مردانہ. میں نے کہا یہ ہمارے جو علم کی طرف ہماری نسبت ہے، ہم کوئی عزت دار نہیں ہے، ہمارے ہاں اعمال کیا ہے ہمیں پتہ ہے، لیکن علم کی طرف جو ہماری نسبت ہے اس نسبت کو ہم نے بچا کے رکھنا ہے. کوئی ایسا کام نہیں. میں نے کہا میں شہد کا میں نے بزنس کیا بہت طویل عرصے تک. مجھے 1 نمبر خالص سلاجید جو بہت ہی خالص 1 نمبر ہوتی ہے، پورے بورے بھر کے کسی نے لا کے دی کہ آپ بیچو. میں نے کہا بھائی میں یہ کام نہیں کروں گا، کیونکہ سلاجید لوگ سمجھتے ہیں کس کام کے لیے، مردانہ قوت کے لیے، حالانکہ اس کے اور بہت سارے فائدے ہوں گے. میں نے کہا یہ کام میں نہیں کروں. وہ میں نے پورے بورا اٹھا کے کسی حکیم کو پکڑا دیا. میں نے کہا بھائی تم جانو تو میں نہیں یہ کام کروں گا، کیونکہ اور اس وقت میری آمدن بہت کم تھی. وہ میں بزنس کرتا تو کروڑوں روپے کماتا، اور میں نے دیکھا ہے لوگ کما رہے ہیں، تو میں یہ نسخے بتانا شروع کر دوں اس کی آمدن اور یہ معجونیں بیچنا شروع کر دوں. لوگ آتے تھے آپ کے پاس خالص سلاجید ملے گی؟ میں نے کہا نہیں بھائی میرے پاس. کہہ رہے ہیں آپ کی اتنی شادیاں پھر کیسے ہیں؟ میں نے کہا روٹی پراٹھے سے چل رہا ہوں بھائی. ہم نے اپنے آپ کو روٹی اور پراٹھے پہ کیا کر لیا ہے، سیٹ کر لیا. تو میں یہ دوائیں بیچنا چاہتا، بہت بیچ کے بہت کچھ، میرے ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں، حکیموں سے تعلقات ہیں، سائنسدانوں سے تعلقات ہیں، پائلٹوں سے ہیں، فوجیوں سے ہیں، پولیسوں. ایک مشہور آدمی کے ہر ایک سے ہوتے ہیں. میں تو دبا کے منجن. لیکن میں نے کہا یہ عزت والا کام نہیں. تبھی جو 2 نمبر حکیم ہوتے ہیں نا، جن کو آتا واتا کچھ نہیں ہے، ان کے بورڈوں پہ بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے مردانہ طاقت 1 رات میں. جو سمجھدار حکیم ہوتے ہیں ان کے بورڈ پہ آپ کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. ان کو پتا ہے یار اپنی عزت کا جنازہ نکال رہے ہو، تمیز سے جو حکمت کا کام ہے وہ کرو. لیکن جو 2 نمبر حکیم ہوتے ہیں، قبلہ بڑے حکیم صاحب، اور پھر 1 رات میں مردانہ قوت بحال اور پھر ڈرامے بازی. تو خیر میں نے اس طالب علم سے کہا، میں نے کہا یہ کام مت کرو. کہہ رہے بھائی لوگ آتے ہیں، میں ان کو فلاں حکیم سے میرا تعلق ہے، دوائیں بیچتا ہوں، اتنا پیسہ. میں نے کہا اللہ کے بندے، عزت اور پیسے میں 2 چیزیں ہیں، تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ میں نے کہا یہ کسی اور کو کرنے دو. طالب علم پہ یہ چیز سوٹ، کل عالم بنو گے، کیا لوگ کہیں گے یہ وہ مولانا ہے جنہوں نے اتنا بڑا بنگلہ بنا لیا مردانہ قوت کی دوائیں بیچ کے، کیا عزت رہے گی؟ میں نے کہا سب سے پہلے تو میری نظر میں آپ کی 2 ٹکے کی عزت نہیں ہوگی. تو اس لیے کام ہمیشہ کون سا کرنا چاہیے میرے بھائی، کہ جیسے ہی کوئی خواہش پوری ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے. پھر اس خواہش میں مزہ نہیں آتا، پھر وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. کتنے لوگ باہر جاب کر رہے ہیں نا، گھر میں ڈالر میں پیسہ آ رہا ہے. میں ان سے کہتا ہوں جب آپ یہاں خوش نہیں ہو تو پاکستان آ جاؤ. کہتے اب ہمارے گھر والوں کو اس لائف اسٹائل کی عادت ہو گئی ہے، اب ہم آئیں گے تو اب ان کا اس لائف اسٹائل میں گزارا نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا. کیا مطلب؟ جو پہلے ان کو جس لائف اسٹائل میں مزہ آ رہا تھا، اب وہ مزہ اس میں آ رہا ہے، تو اب دونوں مزے سیم ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اب اگر ان کا لائف اسٹینڈرڈ نیچے کو گیا نا، تو وہ مزہ کم نہیں ہوگا، وہ ٹینشن شروع ہو جائے گی، حالانکہ پہلے ٹینشن نہیں ہو رہی تھی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال. پرانے زمانے کا جو عیاش تھے نا بادشاہ لوگ، جن کو سمجھا جاتا تھا بڑے عیاش ہیں، آج کا غریب ان سے زیادہ عیاشی کر رہے ہیں. پرانے زمانے میں بادشاہ سلامت جب تخت پہ آ کے بیٹھتے تھے، تو تخت ہوتا تھا، وہ
مولٹی فوم کا گدا نہیں ہوتا تھا. کیا خیال ہے؟ آج غریب بھی لالو کھیت مارکیٹ سے 2 نمبر گدا لے کے گھر میں ڈال لیتا ہے. وہ بادشاہ سے زیادہ نرم جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے. اور غریبوں کے پاس تو ایسے ایسے پیکج ہے نا, کہیں سے اسپرنگ لے کے جوڑ کے گدے بنا لیتے ہیں وہ. اور پھر کیا ہوتا تھا, بادشاہ سلامت آ کے بیٹھتے تھے تو پنکھے جل رہے ہوتے تھے, لوگ بیٹھ کے گرمی میں. ایسے ہے کہ نہیں؟ اس زمانے میں بادشاہ کو یہ پنکھا مل جائے نا, بٹن دباؤ اور فین گھومنا شروع, وہ تو خوشی سے مر جاتا ہے یار, کیا عیاشی ہے. تو آج غریب جو عیاشی کر رہا ہے, یہ وہ عیاشی ہے جس کو بادشاہ کے زمانے میں عیاشی سمجھی جاتی تھی. کمپٹیشن کی وجہ سے غریب اس کو عیاشی سمجھ نہیں رہا ہے. وہ کہہ رہے چونکہ وسیم کے گھر میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے, میں پنکھے پہ بیٹھا ہوں تو میں غریب ہوں. ابے تو پرانے زمانے کے بادشاہ کو دیکھے گا نا, وہ پنکھے پہ بھی فٹ نہیں ہوا ہوا تھا. اس کو ہاتھ کے پنکھوں سے وہ کئی دفعہ تو سر پہ لگ جاتا تھا, بادشاہ سلامت کے سری قلم کر دیا کرتے تھے. وہ یہ گستاخی کیوں کی تم نے؟ تو پہلے زمانے میں شہد کہیں ملتا تھا بادشاہ سلامت کو کھانے کے لیے. آج دیکھو آپ, غریب لوگ بھی کھا لیتے ہیں شہد. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. عیاشی مالدار بھی نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ مالداروں میں خودکشی کا ریشو غریبوں سے زیادہ ہے. مالداروں میں خودکشی کا ریشو غریبوں سے زیادہ. کیوں؟ غریب آدمی کو پتا ہے میں اس سے آگے جا نہیں سکتا, وہ کمپرومائز کر لے کہ یار اب کرائے کے گھر پہ لائف کو انجوائے کرنا ہے, W11 ہی ہمارے مقدر میں ہے, بس کسی دن W11 میں سیٹ مل جائے وہ سمجھتا ہے آج میری عیاشی, ورنہ اکثر پائیدان پہ کھڑا ہو کے جا رہا ہوتا ہے. وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں بس یہی ہے میرے, اس کو چانس ہی ختم نا, ڈپریشن میں نہیں جائے گا. وہ مالدار میں یہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس پیسہ آیا, آپ کی خوراک چینج ہونا, نہاری بھی کھا لی, نلی نہاری بھی کھا لی, مغز نہاری بھی, اب یار کچھ نیا ہو. پھر عیاشی شروع, لڑکیوں سے دوستیاں, شروع میں مزہ آئے گا اس کو عیاشی کا, اس کے بعد یوزڈ ٹو ہو جائے گا ان چیزوں کا, پھر چاہے گا آگے جاؤں. آپ دیکھو یورپ امریکہ میں اتنی عیاشی ہے, زنا اتنا سستا ہے کہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. میں یورپ میں ایک جگہ تھا, کسی نے بتایا کہ یہاں ایسے ایسے مقامات ہیں, اب مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ لوگ چلے نہ جائیں کہ یار ہمیں تو یہ تو پتہ ہی نہیں تھا. یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ یار تو آپ نے یہ تو ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. یعنی اتنا سستا زنا ہو گیا کہ بعض جگہ پہ لڑکی بھاگ رہی ہوتی ہے مرد کے پیچھے, مرد لفٹ نہیں کرا رہا ہوتا اس کو. میں نے کہا ہمارے محلے میں یا ہمارے علاقوں میں کہیں پتہ چل جائے کہ لڑکی خود چاہتی ہے تو آدھا محلہ جو ہے نا وہیں جا کے کھڑا ہو جائے گا, اتنے ٹھرکی ہیں. آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. وہاں مرد لفٹ نہیں کرا رہا, کیا مطلب؟ اس میں تقویٰ آ گیا ہے, للہیت. تقویٰ نہیں, دل بھر گیا ہے کہ یار اب کچھ آگے کی سوچو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب کچھ اور کرو یار. تبھی تو ہومو سیکسولیٹی آ رہی ہے, لڑکوں سے بدفعلی, پتہ نہیں کیا کیا گند ہے, وہ تو بیان کرنے کے قابل نہیں ہے, بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. آگے سے آگے جاؤ بس. اور پھر رزلٹ یہ کہ جب سارے پیسے کی ساری عیاشی ختم, اب کیا کریں؟ اب ڈپریشن شروع, اور پھر ڈپریشن کی گولیوں پہ سیٹ ہو جاتے ہیں. کس پہ سیٹ ہو جاتے ہیں؟ بہت سے خودکشی کرتے ہیں, بہت سے لائن لگا کے لائن میں لگے ہوئے رجسٹریشن کے لیے. کچھ ملکوں نے تو خودکشی کو لیگل کر دیا کہ یار اب غیر قانونی قرار دیا تو ادھر ادھر جا کے پٹپٹاتے ہیں, پتہ نہیں کس طریقے سے چیتھڑے بیتھڑے ادھر ادھر اڑ جاتے ہیں, یا کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو لیگل کر دو اور رجسٹریشن کرواؤ, پیسے جمع کراؤ. تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے, ہم تمہیں مار رہے ہیں نا, تو پیسے دو اس کے, ٹھیک ہے نا. پیسے دے کے بندہ اپنے آپ کو مار, اپنی گردن اڑوا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں پھر ہم آپ کو تمیز سے, اگر آپ مرنا کیسے کائنڈلی, آپ دونوں اکٹھے مرنا ہے, حقیقت ہے یہ, آپ دونوں اکٹھے مرنا چاہتے ہیں یا الگ الگ مرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس مختلف پیکج ہیں, گیس کے ذریعے مرنا چاہتے ہیں, کرنٹ سے مرنا چاہتے ہیں, بہت سارے پیکیجز ہیں ان کے پاس. تو بہت حساب کتاب آگے, اتنی خودکشی آسان کر دی جائے نا یہاں پر, تو بھی میرے بھائی اتنا ریشو نہیں ہوگا خودکشی کا. اور یہ غربت تھوڑے دن کے لیے ان کو دے دو تو جو بچے ہوئے ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں گے, مر جائیں گے. ہم تو اتنی ٹینشن میں بھی لائف کو کیا کر رہے ہیں, انجوائے. تو اصل مسئلہ یہ کہ فرض کر لو عیاشی کرتا ہے غریب, ورنہ ہوتی نہیں ہے, ہوتی نہیں ہے. میرے پاس تو کتنے لوگ آتے ہیں, فیکٹری کا مالک ہے, کہتے ہیں مشن نہیں ختم ہو رہی. تو یار تیرے کو ڈپریشن ہے کس چیز کی؟ اور داڑھی والے, پگڑیوں والے, یا تو ہوتا ہے نا بے دین, تو آدمی کہتا ہے تم دین پہ نہیں چلتے, پگڑی بھی ہے, داڑھی بھی ہے, فیکٹری کا مالک ہے. تو صاحب تجھے کس چیز کی ٹینشن؟ بیوی تنگ کر رہی ہے؟ نہیں بھائی تنگ نہیں کر رہی. ابے تجھے بچے تنگ کر رہے ہیں؟ نہیں جی بچے اتنے ہیں ہی نہیں کہ تنگ کریں. مالداروں کے تو 1-2 ہوتے ہیں, انہیں کیا تنگ کریں گے یار. ہم لوگ کے ہول سیل کے حساب سے تنگ کریں تو سمجھ بھی آئے یار, ہے بھائی. لوگ کہتے ہیں نا مولویوں کے بچے بہت ہوتے ہیں, تو ایک آدھ ہوتے ہیں کہ نہیں جی بچے بھی تنگ نہیں کر رہے, تو مہنگائی سے پریشان ہو, حضرت میری فیکٹری, مجھے مہنگائی پہ میرے پہ کیا اثر. ابے تو کیوں پریشان ہے؟ کہہ رہے یہی تو نہیں سمجھ میں آ رہا پریشان کیوں ہوں میں. تو ان سے پتہ ہے کیا کہتا ہوں میں؟ کہتا ہوں اصل میں آپ نے نا اس فیکٹری سے دل لگا لیا, اس دنیا کو آپ نے کیا کر دیا ہے, آپ دیندار, گیٹ اپ ہے آپ کا دینداروں والا, آپ دیندار وہ نہیں.
دنیا کے گٹر دل کے اندر ابل رہے ہیں, محبت ہے دنیا سے. وہ کہتے ہیں بالکل صحیح ہے, کہتے ہیں ہمیں ہر وقت یہ لاشعور میں خوف رہتا ہے کہ یار یہ کہیں بند نہ ہو جائے, یہ کہیں چھن نہ جائے, کہیں دیوالیہ نہ ہو جائے. ایک لاشعور میں کیا ہے, ایک بندہ میرے پاس آیا, کہنے لگا مفتی صاحب پتہ نہیں لاشعوری طور پر ایک ٹینشن ہوتی رہتی ہے جو سمجھ میں بھی نہیں آ رہی. صحیح ہے نا, ایک خوف ہے. میں نے کہا یہ خوف اس لیے ہے کہ جس چیز سے انسان کو عشق ہو جاتا ہے نا, عشق کی علامت یہ ہے کہ اس کے چھننے کا ایک خوف سوار ہوتا ہے انسان کا. یہ بھی عشق کی ایک علامت ہوتی ہے. ہر وقت ڈر لاشعور میں کہ تبھی اس کو منانے کی فکر میں لگا رہتا ہے نا. دیکھو لڑائیاں وہیں ہوتی ہیں جہاں محبتیں ہوتی ہیں عام طور پہ. کیوں؟ ذرا سی بیگم نے الٹی بات کہی, آپ کو ڈر لگا کہ یار شاید یہ میری عزت نہیں کرنا چاہ رہی ہے, حالانکہ اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا. اس کے منہ سے ویسے کوئی کلمہ نکل گیا ہوتا ہے کہ آپ وہ ویسے نکل گیا ہوتا مذاق. آپ کو محبت ہوتی ہے, آپ سیریس لے جاتے ہو, یار اس کا مطلب یہ مجھے رسپیکٹ نہیں دیتی, حالانکہ میں نے اتنا خرچہ کیا, حالانکہ میں اس کو ہنی مون پہ لے گیا, حالانکہ میں نے کیا, یہ مجھے عزت نہیں دے رہی. اب آپ کا میٹر کیا ہوگا, شارٹ. پھر آپ اس کو ڈانٹو گے تو اس کو بھی چونکہ محبت ہے, وہ کہے گی یار محبت تو اتنی کو بہت تھی اور یہ مجھے ایسی بدتمیزی سے بات کیوں کر رہے ہیں, اس کا مطلب ان کو مجھ سے محبت. ایک لاشعوری خوف ایک دوسرے کا نا, وہ شیطان پھر کیا کرتا ہے آپس میں لڑوا دیتا ہے, حالانکہ دونوں محبت کر رہے ہیں ایک دوسرے. ایک خوف ہوتا ہے کہ یار ایسا تو نہیں کہ کہیں کوئی اس کے دل میں نیگیٹو آ رہا ہو میرے بارے میں. تبھی دیکھو وضاحتی بیان بہت دے رہے ہوتے ہیں آج کل. میاں بیوی جب بھی ایک دوسرے سے کوئی بات کرے تو پھر اس کا مطلب بتا رہے ہوتے ہیں اگلے جملے میں. کوئی بھی جب بات ہوتی ہے نا میاں بیوی, کبھی کوئی الٹی بات کرے تو پھر شوہر ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے, پورے ایسے لکھتا ہے اس کے اوپر مضمون لکھتا ہے کہ ایکچولی میں نے جو یہ جملہ کہا اس کا مفہوم یہ تھا, اس کا مطلب یہ تھا, اس کا مطلب میرا یہ مطلب نہیں تھا. وہ کہتی یہ مطلب نہیں تھا. پوری بحث اس پر ہوتی ہے. ڈیبیٹ کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ ہاں جی آپ کے منہ سے جو جملہ نکلا وہ غلطی سے نکلا تھا اور اس کا وہ مطلب نہیں تھا جو ہماری سمجھ میں آ رہا تھا. یہ ہو رہا ہے. اور پھر جب بیگم کے منہ سے کوئی غلط جملہ نکلا تو پھر وہ جو ایکسپلین کرتی ہے نا, ماشاء اللہ اتنی جیل میں, کیونکہ خواتین مرد جتنا ایکسپلین کرتے ہیں خواتین اسے ڈبل ایکسپلین کرتے ہیں. 2 خواتین 20 سال جیل میں رہی اکٹھی, باتیں کرتی نہیں. جس دن رہائی تھی انہوں نے کہا کچھ باتیں رہ گئی ہیں, دوبارہ ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ ہم کریں گے, سمجھ رہے ہیں, دوبارہ انشاءاللہ. تو وہ پھر ایکسپلین کرنا شروع کرتی, وہ لمبی ایکسپلینیشن. میں ایسے جوڑوں سے کہتا ہوں یار مٹی پانا سیکھو. پنجابی میں کہتے ہیں مٹی پاؤ. گھر جبھی چلے گا جب کیا کر دیا جائے, بول دیا. اب نہ کسی سے سوری کروانے کی ضرورت ہے, بھائی منہ سے نکل گیا چلتا ہے یار. جب گھر میں رہتے ہیں تو الٹے جملے بھی نکلتے ہیں, سیدھے جملے بھی نکلتے ہیں. الٹا نکلے تو خود ہی سیدھا کر لیا کرو اس کو کہ ایکچولی ان کا مطلب اصل میرے میاں کا یہ مطلب نہیں تھا. بیوی الٹا جملہ نکالے تو آپ خود ہی کہہ لیں کہ ایکچولی اصل میں اس کا مطلب کیا تھا, یہ تھا. تو خوب سمجھ لیں. میں نے ان سے کہا, میں نے فیکٹری کے مالک سے, ایسے بہت کیسز ہیں, میں نے ان سے کہا کہ دیکھو بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نے نا اس فیکٹری کو دل دے دیا ہے. ہونا یہ چاہیے, دین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی نظر میں اس فیکٹری کی ویلیو 2 ٹکے کی بولو نا. یار سارا کچھ اسی سے, یار آپ ٹکے ٹکے کی باتیں کر رہے ہو یار, ٹھیک ہے. میں نے کہا روزانہ بیٹھ کے سوچا کرو. اچھا وہ میں سوچنا کیا, وہ تو میں ابھی کیوں ویلیو نہیں ہے 2 ٹکے کی وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا نا. تو دیکھو مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آج دلوں کا سکون اس لیے ختم ہوا, پیسہ آنے کے باوجود بھی سکون مارکیٹ سے شارٹ. جس کام کے لیے بنائے گئے تھے جب اس میں لگو گئی نہیں تو سکون کیسے ملے گا. فٹ بال ہے, فٹ بال کھیلنے کے لیے آپ اسے کاٹ کے اس میں پانی پی رہے ہو, ہے بھائی یہ فٹ بال کے ساتھ ناانصافی ہے یا نہیں ہے؟ نہ پانی صحیح طرح سے پیا جائے گا, پانی گرے گا بھی, جراثیم بھی ہوں گے اس کے اندر. اور گلاس سے آپ فٹ بال کھیلنا شروع کر دو. گلاس جس کا کام تھا پانی ڈال کے پیا کرو, کمپنی نے بنایا اس لیے, آپ نے اس سے کیا کھیلنا شروع کر دیا, فٹ بال. تو دنیا کہے گی نا بے تیرے پاؤں بھی زخمی ہوں گے اور یہ ٹوٹے گا بھی, تجھے نیا گلاس خریدنا پڑے گا, 20 قسم کے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. دنیا میں اصول ہے کہ جس کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہو, بنانے والا اگر عقل مند ہے, بنانے والا بے وقوف ہے, بنانا کس کے لیے تھا, بنا کسی اور کام کے لیے دیا, وہ تو پھر الگ بات ہے نا. فٹ بال کمپنی کوئی بے وقوف تھی, اس نے ایسی چیز بنا دی جو فٹ بال کے میں استعمال ہی نہیں ہو سکتی, وہ تو پھر کمپنی کا قصور ہے نا. بنانے والا اگر عقل مند ہو, اس نے کسی چیز کو کسی چیز کے لیے بنایا تو وہ چیز اس کے علاوہ جب کسی اور کام میں استعمال ہوگی تو ڈسٹربنس ہوگی کہ نہیں ہوگی, مسائل کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کھڑے, بہت بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اس سے. سب سے پہلے تو انسان کی نیچر متاثر ہوگی, آپ کا دماغ متاثر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا, ہمیں بتا دیا کس سے کتنی محبت کرنی ہے اور کتنی محبت کی تمہیں اجازت نہیں ہے, یہ اللہ نے بتا دیا ہے. اگر اللہ کی گائیڈنس کے بغیر ہم چیزوں سے محبتیں کرنا شروع کر دیں تو جیسے بچہ ماں باپ کی گائیڈنس کے بغیر چیزوں سے محبتیں کرنا شروع کر دے تو برباد ہو جاتا ہے. ماں باپ بتاتے ہیں بیٹا یہ شہد ہے, یہ کھانے کی چیز ہے,
یہ چاکلیٹ ہے یہ کھانے کی چیز ہے, یہ پراٹھا ہے یہ کھانے کی چیز ہے, یہ سموسا ہے یہ کھانے کی چیز ہے, یہ چرس ہے یہ کھانے کی چیز نہیں ہے, یہ ہیروئن ہے یہ کھانے کی چیز نہیں ہے, یہ زہر ہے یہ کھانے کی چیز نہیں ہے. یہ سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے؟ حالانکہ دل تو بچے کا کرتا ہے یار تھوڑا چرس بھی چکھ کے دیکھ لو, کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ پھر اگر چاکلیٹیں زیادہ کھانا شروع کر دے تو پھر ماں باپ بتاتے ہیں بیٹا ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے تمہارے پیٹ میں جو اتنے کیڑے ہیں نا, جو اصل میں تمہارے ابا کے تھے, تو تمہارے جو پیٹ میں اتنے کیڑے ہیں وہ چاکلیٹیں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہیں. اب چاکلیٹ سے محبت نہیں کرو, وہ پھر بھی کہہ رہا نہیں میں کھاؤں گا, تو مر جائے گا نا ایک دن. تو جیسے ماں باپ گائیڈ کرتے ہیں کہ کس چیز سے تمہیں محبت کرنی ہے یا نہیں کرنی, اور کرنی ہے تو کتنی کرنی ہے, اس گائیڈنس کے بغیر بچے کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو اپنا بیڑا غرق کر لے گا. وہ چیزوں میں اٹریکشن کو دیکھ کر وہ دیکھے گا جو چمکتی ہوئی چیز ہے اس کی طرف جاؤ, وہ پیکنگ کو دیکھے گا. یہی حرکت بڑے ہو کر انسان کر رہا ہوتا ہے, خدا اس کو بتائے گا, اللہ بتاتا ہے ابے بھائی یہ چیز میں اٹریکشن بہت ہے, دل لگانے کی نہیں ہے, یہ اٹریکٹیو ہے دیکھنے میں, دل لگانے کی نہیں ہے, یہ ٹائم پاس کرنے کی چیز ہے, دل لگانے کی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ دل کس سے لگانا ہے؟ دل لگانے کی کیوں نہیں ہے پہلے یہ بتا دوں میں. دل لگانے کی اس لیے نہیں ہے کہ اس پہ فنا کا لیبل لگاؤ, ختم ہونے والی اور بولو فنا ہونے والی. دوسری اس کے اندر خرابی ہے آپ کو آپ کے ہدف سے ہٹانے والی, آپ کو آپ کے ہدف سے ہٹانے والی. مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کو کمپنی نے کہیں بھیجا, کسی کوئی کمپنی کا کوئی پروجیکٹ ہے, کسی جنگل میں اس نے بڑا ہوٹل بنانا ہے, رہائشی ہوتے ہیں نا ہوٹل, بڑے بڑے مالدار لوگ آتے ہیں جی, شیروں کے بیچ میں ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں. مالداروں کے شوق بھی عجیب عجیب ہوتے ہیں کہ ہم شیروں کے بیچ میں ذرا ہوٹل ہو, بیگم کے ساتھ ہم یہاں لائف کو انجوائے کریں, چاروں طرف چیتے لومڑی شیر گھوم رہے ہو. ہوتا ہے بہت ساری دنیا میں. سمندر کے بیچ میں ہوتا ہے, سمندر کے کنارے پر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. کمپنی نے آپ کی کمپنی نے آپ کو بیرون ملک اور آپ کو کہا کہ آپ, ہمارا ایک پروجیکٹ ہے, آپ یہ جو ہم نے 200-250 یا 4000 یا 1000 افراد بھیجے ہیں, ہمارا ہدف یہ ہے کہ یہاں ہم نے ہوٹل کی تعمیر, ایک ہوٹل بنے گا, ایک خوبصورت عمارت بنے گی, پھر اس میں کمپنی کا بزنس ہوگا. تو آپ کو پروجیکٹ دیا, آپ کے پیسے بھی متعین کر دیے کہ بھئی یہ پروجیکٹ میں کچھ پیسے ایڈوانس لے لو, اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کو 1-1 کروڑ روپے بولو نا پکڑا دیے. سمجھ میں آ رہی ہے یہ نہیں آ رہی؟ پھر کمپنی نے جب آپ کو بھیجا تو کمپنی کو پتا تھا یہ انسان ہے, بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے, تو کمپنی نے وہاں کیا کیا کہ آپ کو کچھ پیسے دیے, بھئی یہ وہاں سموسے کا انتظام بھی ہوگا, ڈاکٹر کا انتظام بھی ہوگا, سوئمنگ پول بھی ہوگا, تھک جاتا ہے انسان, جاگنگ کا انتظام بھی ہوگا, ایک جم بھی بنا ہوا ہوگا, کیونکہ لمبا پروجیکٹ ہے 4-5 سال کا. تو یہ ساری لوازمات اور جو ہے کنوارے چھڑے چھاٹ ہیں ان کی شادی کا بھی, اگر انسان کے بچے ہوں گے وہ ان کی شادی کا بھی انتظام ہو جائے گا, اور جو میرڈ ہیں وہ اپنی بیگم کو بھی وہاں لے جا سکتے ہیں. تو یہ سارے لوازمات کے ساتھ آپ کو وہاں بھیجا گیا. آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا یہاں تو سموسے کا بھی انتظام ہے. بھائی آپ کو سموسے بہت پسند تھے, آپ سموسے کھانے کے لیے سارا دن سموسے کی کینٹین پہ بیٹھے رہتے ہیں. مینیجر آتا ہے, یار تو انجینئر ہے, تیرا کام ہے نقشہ بنانا, تو نقشہ تو بنانا, ایک لکیر ہی اب تک تو نے کھینچی. آپ کہہ رہے ہم بھیجے نہیں گئے, ہم یہاں سے دریافت ہوئے دھماکے کے نتیجے. کروڑوں سال میں ایک میں وجود میں آیا ہوں, تو مجھے چونکہ لائف کو انجوائے کرنا ہے, تو میں یہاں بیٹھ کے کیا کھاؤں گا, سموسے. پھر جناب گول گپے والا گزرا, پھر گول گپے پہ دل آ گیا آپ کا. پھر آپ نے سوچا یار پراپرٹی خریدنی چاہیے, یہاں بڑی اچھی جگہ ہے, یہاں ہوٹل بھی بن رہا ہے اڑوس پڑوس میں, تو پراپرٹی کے لیے پیسہ چاہیے. تو آپ نے کیا کیا, اس کنٹری میں ٹیکسی چلانا شروع کر دی پیسے کمانے کے لیے, تاکہ میں کیا خریدوں یہاں پہ, بولو نا پراپرٹی. یہ سارے کام آپ کر رہے ہو. آپ کی 1 دفعہ شکایت گئی, 2 دفعہ شکایت گئی, بھائی بندے کو جس کام کے لیے بھیجا تھا, ویزا لگوایا تھا, یہ کمپنی نے لگایا تھا, تمہیں اپنے ویزے پہ تھوڑی تم اس جگہ آ سکتے تھے. کمپنی کی طرف سے 1 لیٹر آیا, 2 لیٹر آیا, 3 لیٹر آیا. کمپنی نے کہا بندہ یار بڑا قابل ہے, ہمیں یہ بندے کی ضرورت ہے, اس لیے کمپنی نے پھر بندے بھیجنا شروع کر دیے. وسیم بھائی کو بھیجا, جا کے اس کمبخت کو سمجھاؤ سموسے تو کھا, تیرے کو منع نہیں کر رہے, تو جس کام کے لیے آیا اصل فوکس اس کو کر, بعد میں اتنا پیسہ ملے گا اپنی سموسے کی دکان کھول لینا تو بیٹھ گئے. اور پراپرٹی کیا, تو ایک ابھی ٹیکسی چلا کے ایک پراپرٹی, اتنا پیسہ ہم تجھے دیں گے, بحریہ ٹاؤن آدھا تیرے نام کر دیں گے ہم. تو کام کو تو فوکس کرنا. کمپنی نے 1 بندہ بھیجا, دوسرا بندہ بھیجا, اب بندے آ کے اس کو سمجھا رہے ہیں, ان بندوں کا کوئی مفاد بھی نہیں ہے, کمپنی اپنا خرچہ کر کے بھیج رہی ہے, جہاز کا ٹکٹ, ریٹرن ٹکٹ دے کے, کہ یار اس بندے کو جا کے سمجھاؤ, اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا, ہمارا پیسہ اس پہ لگا اتنا, یہ اپنا کام کر کے نہیں آیا نا, اس کو جیل میں ڈالیں گے ہم, اس سے ایگریمنٹ ہوا ہے ہمارا.
معاہدہ ہوا اس سے ہمارا, اور ہم نے اس معاہدے کی بیس پہ اس پہ انویسٹمنٹ کی ہے, اس کو ہائر کیا ہم نے. اب ایک بندہ آیا سمجھانے کے لیے, آپ کہہ رہے تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تجھے کمپنی نے بھیجا ہے؟ وہ کہے گا تو اس کو چھوڑ, میں بات صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں, اپنے بات کو چھوڑ, تجھے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کارڈ دکھا رہا ہے, وہ جہاز کا ٹکٹ دکھا رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں میں تجھے مانتا ہی نہیں, کیا میں مانتا ہی. یہ مولویوں کی باتیں ہیں. یہ کس کی باتیں ہیں؟ یہ اصل میں دنیا کے مزے, یہ ہمیں سموسے نہیں کھانے دے رہے, اصل مسئلہ یہ ہے. یہ ہمیں پکوڑے نہیں کھانے دے رہے, یہ اصل میں لائف کو انجوائے نہیں کرنے دے رہے. پھر دوسرا کمپنی نے بندہ ہائر کیا, اس کو بھیجا, یار جا کے اچھا بھلا آدمی سمجھا, یار پتہ نہیں دماغ کھسک گیا ہے, کیا ہو گیا اس کو. اب جو اس کو سمجھانے کے لیے آ رہا ہے, بجائے اس کے کہ یہ مانے, یہ الٹا اس کو کہہ رہا ہے تیرا دماغ کھسک گیا ہے, تو پاگل ہو گیا, مجھے سموسے نہیں کھانے دے رہا, تو مجھے پلاٹ نہیں خریدنے دے رہا, تو مجھے پیسے نہیں کمانے دے رہا. تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی ہمارا کام تھا, اصل میں تو چونکہ بھیجا گیا ہے, اور یہ ویزے جو ملا ہے نا, یہ کمپنی جب تیری کمپلین ایمبیسی میں کرے گی, تیرا ویزا ختم, اور اسی وقت تجھے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. تیری ساری پراپرٹی, تیرے سارے پلاٹ, تیرے سارے پکوڑے اور تیرے سارے گول گپے اور سموسے دھرے کے درے رہ جائیں گے. اور کمپنی نے لاسٹ وارننگ دی ہے, اس کے بعد بھی اگر تو انسان کا بچہ نہیں بنا, تو نے اپنے کام کو فوکس نہیں کیا, تو تجھے واپس بلا کے جیل میں ڈال دیں گے ہم, کیونکہ تو آیا نہیں ہے, تجھے بھیجا گیا ہے, تیرے اوپر تیرا کنٹرول نہیں ہے. پھر بندہ آیا اگلا, اس نے آخری وارننگ کمپنی نے دی. بندہ آخر میں آ کے کہتا ہے, اس کو اب سمجھا رہا ہے, دیکھ بھائی تو انسان کا بچہ بن جا, تو چھوڑ دے یہ سموسے کھا, ہم تجھے منع نہیں کر رہے, لیکن فوکس کس کو کر, تو اس پروجیکٹ کو فوکس, اس پہ تجھے بہت پیسہ ملے گا, عزت بھی ملے گی. تو پھر جواب میں کہتا ہے, ابے بھائی ایسے بھی میں ٹیکسی چلا رہا ہوں, اتنا پیسہ, اتنے سموسے, میں ابھی پلاٹ خریدوں گا. تو کیا کہے گا؟ ابے بھائی میری نظر میں اس پلاٹ اور اس پروجیکٹ جو تو کام کر رہا ہے نا, اس کی ویلیو 2 ٹکے کی بولو نہیں ہے. اب جیسے ہی 2 ٹکے کا لفظ بولا, فوراً کمنٹس آنا شروع ہو گئے, کیوں 2 ٹکے کی نہیں ہے یار, میں پراپرٹی خرید رہا ہوں, کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے, سموسا کھا کے دیکھ, مزہ نہ آئے, پیسے واپس. 2 ٹکے کی ایک سموسا 4 ٹکے کا ہے, تو کہہ رہا 2 ٹکے کا نہیں ہے. تو جواب میں کیا کہے گا؟ بیٹا جب کمپنی کا آرڈر آئے گا نا کہ چل بے واپس آ جا, تو تجھے پتا چلے گا کہ جہاں تو نے انویسٹمنٹ کی ہے نا, وہ جگہ تیری بولو نا ہے نہیں. تیری جگہ وہ ہے جہاں سے کمپنی نے تجھے بھیجا ہے, اس ملک کا باشندہ, اور وہاں تیرا ٹھکانہ, پولیس والے تجھے ایئرپورٹ پہ اریسٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. یہاں تو بنا لے بیریا ٹاؤن, یا تو اپنی مرضی سے آیا ہوتا نا, اپنے ویزے پہ آیا ہوتا, پھر بناتا یار پراپرٹی, بناتا, سلپ ہو جاتا, بھاگ جاتا, جو مرضی کرتا, آخرت میں دیکھا جاتا, یا کوئی پکڑائی میں آ جاتا تو آ جاتا, نہیں آتا تو عیاشی کر لیتا. تو کمبخت, تو کس خوش فہمی میں ہے, تیری حیثیت 2 ٹکے کی نہیں ہے. تو پانی سے قطرے سے پیدا ہوا ہے, تجھے بھیجا گیا, پیدا کیا گیا, تیری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا گیا, آسمان سے بارشیں برسائی گئی, زمین سے نباتات اگائے گئے, پھر سوکھا چارہ جانوروں کو کھلایا گیا, ان سے چکنا گاڑا دودھ تیرے لیے نکالا گیا. سوکھے چارے کو رگڑ کے دیکھو, ایک تیل کا قطرہ نہیں ہے. وہ جب گائے کھاتی ہے, کیسا چکنا گاڑا دودھ اس میں سے پیدا ہوتا ہے. ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. قرآن کہتا ہے ہم سوکھا چارہ انسان کے لیے جانوروں کو کھلاتے ہیں. اس چارے کو جاپان کے سائنسدانوں کے پاس لے جاؤ کہ اس میں تیل کا ایک قطرہ نکال کے دکھاؤ, سائنسدان کہے گا سوکھی گھاس میں سے چکنائی نہیں نکلتی, تبھی کولیسٹرول کے مریضوں کو سبزیاں کھلائی جاتی ہیں, اس میں چکنائی نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں انسان تجھے میں نے دنیا میں بھیجا, تو دھماکے کے نتیجے میں وجود میں نہیں آیا, منی کا قطرہ غلیظ قطرہ تھا, تجھے میں نے عزت دی. فجعلہ نسبا وصہرا, جب پیدا ہوا ددیال نے بھی خوشی منائی, ننیال نے بھی خوشی منائی, پھر جب بالغ ہوا ایک اور خاندان لگا دیا جس کو سسرال کہا جاتا ہے. ان 3 خاندانوں میں تیری عزت دی, اتنا پروٹوکول میں نے تجھے دیا. جیسے ایئرپورٹ پہ گئے ہو نا, لوگ ریسیو کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوں, آپ کو کمپنی نے بھیجا, وہاں عزت ہو رہی ہے, اور آپ وہاں جا کے کس میں لگ گئے؟ گولے گنڈے کھانے میں لگ گئے آپ. ایسا پروٹوکول اللہ نے انسان کو دیا. پیدا ہوا, آسمان سے بارشیں, الم نجعل لہ عینین, دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی اللہ نے, ولسانا وشفتین, زبان دی, ہونٹ دیے. کیسی خوبصورت باڈی انسان کی بنائی گئی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین خوبصورت انداز سے پیدا کیا. وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض, کمپنی نے تو آپ کو صرف سموسوں کی دکان کھول کے دے دی تھی, 2-4 ڈاکٹر بٹھا دیے. اللہ کہتے ہیں جب میں نے انسان کو دنیا میں بھیجا, جو کچھ آسمانوں میں, جو کچھ زمین میں, سب کا سب تیری خدمت میں لگا دیا میں نے. ساری کائنات تیری خدمت کرے گی.
सूरज तेरी खिदमत करेगा, मशरिक से निकलेगा, मगरिब में गुरूब होगा। चांद तेरी खिदमत करेगा, सितारे तेरी खिदमत करेंगे, जंगल के जानवर तेरी खिदमत करेंगे। तू जब गोश्त खाना चाहेगा लाखों करोड़ों बकरों को ज़बह कर देगा, उनसे जिंदगी का हक छीनेगा। तू जब चाहेगा समंदर से लाखों टन करोड़ों टन मछलियों से जिंदगी का हक छीनेगा। आप फिशरी में जाके देखो, कराची के साहिल पर रोजाना समंदर इंसान को ऐसे निकाल निकाल के फेंक रहा है। ले जा भाई, ले जा भाई, मछलियां निकल रही है, इंसान दबा के लांचों से मछलियां निकाल रहा है। मछली जिंदा चीज है, उससे जिंदगी का हक इंसान छीनता है अपने जबान के चटखारों के लिए। खुदा ने कहा छीन लो इससे हक। क्यों? मैंने किसके लिए पैदा किया? तुम्हारे लिए पैदा किया। आप उससे निकालते हो, तिजारत भी करते हो, बिजनेस भी करते हो, सारी फैसिलिटीज हासिल करते हो। अरबों खरबों मुर्गियां रोजाना उनकी गर्दनें कटती हैं, उनसे जिंदगी का हक छीना जाता है ताकि उनका गोश्त इंसान की खुराक का हिस्सा बने। लाखों करोड़ों बछड़े ज़बह होते हैं डेली बेसिस पर, जिसका गोश्त इंसान की खुराक का हिस्सा बनता है। पूरी कायनात इंसान की खिदमत में लगा दी अल्लाह ने। फिर अल्लाह कहते हैं मैंने तेरे लिए एक और काम किया, तुझे या तो मर्द बनाया या औरत बनाया, ताकि मर्द हो तो औरत की तरफ रग़बत, औरत हो तो मर्द की तरफ रग़बत, ताकि दोनों का मिलाप से दोनों को ज़हनी सुकून मिले और फिर तुझे औलाद मिले, तेरा खानदान आबाद हो। ये नेमत भी मैंने तेरे ऊपर की। आपने क्या किया? गैर मुस्लिम ने क्या किया? उसने बोला यार सारी कायनात मेरी खिदमत कर रही है, आसमान से बारिशें बरस रही हैं। फिर फालिकुल हब्बी वन नवा, अल्लाह कहते ये जमीन तुझे ऐसे रोजी देगी, तू एक आम की गुठली जमीन में डालेगा ना, मैंने तेरी खिदमत के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल कर दिए हैं, उस गुठली से एक पौधा निकलेगा, फिर वो पौधा बड़ा होगा, फिर तनावर दरख्त बनेगा, फिर उस दरख्त के फूल आएंगे, उन फूलों पे सैकड़ों उसी तरह के आम पैदा हो जाएंगे और हर आम के अंदर ऐसी गुठली होगी। एक गुठली देके तुझे जमीन पे भेज रहा हूं, ये उगाता जा और खाता जा। लेकिन करना किस चीज को? ये सारी नेमतें तेरे लिए मुसख्खर है, तू किसी और काम के लिए बना है। इन्हीं में पढ़ के खुदा को भूल मत जाना, तू किसी और काम के लिए बना है। वो काम क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, तूने मुझे राजी करके आना, ये प्रोजेक्ट मैंने तुझे दिया है, मेरी इबादत करनी है, मुझे खुश करना है। तेरा असल काम ये, इस दुनिया से तूने दिल नहीं लगाना, इन्हीं आम और इन्हीं समोसों पकौड़ों में उलझना नहीं है तूने कि बहरिया टाउन में मेरा प्लॉट और एहसनाबाद में मेरा प्लॉट और फलाने जगह मेरा प्लॉट और मेरी गाड़ी है। तो बेवकूफ और परले दर्जे के अहमक लोगों का काम है कि जो चीज आपके लिए मुसख्खर की गई थी, जो लौंडी थी आपकी, जो गुलाम थी, आप उसी को दिल बैठे, वो तो आपकी खिदमत के लिए है। उसको गुलाम बना के रखो, उसको अपना बाप बनाने की कोशिश मत करो। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? तो बताओ, कंपनी ने जब भेजा तो उसने कहा भाई तुझे हमने भेजा है, तू खुद थोड़ी आया है। अब कोई अक्लमंद जाके उसको समझा रहा है अबे इस प्लॉट की 2 टके की वैल्यू नहीं है, काम को फोकस कर। वो कह रहे देखो करोड़ों रुपए के प्लॉट को क्या कह रहा है? 2 टके का नहीं, और जवाब में कह रहा तू निकालना 2 टके मिलता है देखता हूं। तो अक्लमंद क्या कहेगा? बेटा जब तुझे वापस बुलाएंगे ना, और जब ये चीजें तुझसे छीनी जाएंगी, फिर तुझे पता चलेगा कि ये वाकई 2 टके की, बोलो, बल्कि टका 2 टके का नहीं है। तुझे ये भी अंदाजो, टके लेकर आया था, वो 2 टके के नहीं है। क्या करें यार, पुलिस बुलवाओ भाई, बात समझ में नहीं। पुलिस का केस है सीधा, पुलिस ही समझाएगी, मैं आपको बताऊं, या फिर मौत समझाएगी। पुलिस को कौन समझाएगा, ये भी एक नया मसला है। पुलिस तो जब ही समझाएगी ना, पुलिस की खुद भी समझ में आएगा। तो खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह, दुनिया में उससे बड़ा अहमक, उससे बड़ा बेवकूफ, उससे बड़ा परले दर्जे का गधा कोई नहीं है जो ये कहता है कि इस दुनिया की वैल्यू मेरी नजर में 2 टके से ज्यादा है। जो चीज छिनने वाली है, जो तुमसे ले ली जाएगी और कफन पहना के बगैर जेब के तुम्हें कब्र के गड़े में डाल दिया जाएगा, अबे छिनने वाली चीजों को कौन दिल देता है मेरे भाई? टाइम पास करो, समझ रहे हो? टाइम पास करने के लिए ठीक है, बहरिया टाउन में 8-10 प्लॉट हो गए, पैसा है, ठीक है, टाइम अच्छा पास हो जाएगा। W11 में सफर होता है, पैसा है तो लैंड क्रूजर में चले जाओ, टाइम कैसा हो जाएगा? हिल विल थोड़ी